اب یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے جی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا شرک ہونا آپ ثابت کریں، تو اس پر وہ آیہ پاک پڑھیں گے سورہ فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اس آیہ پاک میں یہ آیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح غیر اللہ سے اگر کوئی مدد مانگے گا تو بھی شرک ہو جائے گا۔ اب وہ تو اعتراض کر دیا انہوں نے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے اب پوچھا جائے گا کہ یہ ایاک نستعین میں جو حصر ہے یہ حصر حقیقی ہے یا حصر مطلق ہے؟ اگر تو وہ کہیں کہ یہاں پر حصر مطلق ہے کہ کسی سے بھی کسی بھی طرح مدد مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، تو پھر ہم کہیں گے جناب پھر تو دنیا میں کوئی بندہ بھی موحد نہیں رہے گا، ہر بندہ ہی معاذ اللہ شرک کرنے والا ہو جائے گا، کوئی بندہ ہی مسلمان نہیں رہے گا۔ کیوں؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، کبھی پولیس والوں سے مدد مانگی جاتی ہے، کبھی ڈاکٹر سے مدد مانگی جاتی ہے، کبھی حکیم سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اگر حصر کو یہاں پر مطلق مان لیا جائے کہ کسی سے کسی بھی وقت مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، تو پھر تو بچے گا ہی کوئی نہیں۔ پھر وہ کہیں گے نہیں ظاہری اسباب میں مانگ سکتے ہیں لیکن فوق الاسباب ہوتے ہیں نا ان میں نہیں مانگ سکتے۔ ہم نے کہا کہ بھائی ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر حصر مطلق ہے، تو جب حصر مطلق ہے تو وہ چاہے تحت الاسباب یعنی ظاہری طور پر مدد مانگی جائے یا فوق الاسباب یعنی اسباب کے علاوہ مدد مانگی جائے، پھر تو ہر طرح سے شرک ہونا چاہیے۔ یہ تم نے پھر کیوں کہہ دیا کہ ظاہری طور پر مانگیں گے تو شرک نہیں ہوگا، فوق الاسباب مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا؟ پھر یہ کیوں تمہاری تقسیم ہوئی ہے؟ حالانکہ پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں میں نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ ہم ظاہری طور پر بھی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں اور فوق الاسباب بھی مدد مانگی بھی گئی ہے اور کی بھی گئی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ سے مدد مانگی اور حضرت آصف بن برقیہ نے ملک یمن سے ملکہ بلقیس کا تخت ملک شام کے اندر کئی میلوں کا فاصلہ بنتا تھا، بغیر اسباب کے پلک جھپکنے سے پہلے جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ یہ فوق الاسباب مدد کرنا تھا۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ شرک ہے تو پھر لگاؤ پھر فتویٰ۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر اس آیہ پاک کے اندر ایاک نستعین میں جو حصر ہے وہ حصر مطلق نہیں ہے کہ کسی سے بھی کسی بھی طرح مدد مانگی جائے گی تو شرک ہو جائے گا۔ یہ حصر مطلق نہیں بلکہ حصر حقیقی ہے۔ حصر حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ حصر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی حقیقتاً مدد مانگتے ہیں، حقیقی طور پر مددگار مالک تو ہی ہے، حقیقی طور پر مدد کرنے والا مالک تو ہی ہے۔ ہاں تو جسے عطا کر دے وہ بھی تیرے بندوں کی مدد کر سکتا ہے۔ سنن نسائی شریف اس بات میں دلیل دوں گا کہ یہاں پر حصر حقیقی ہے کہ مالک حقیقی طور پر مددگار تو ہی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3668، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک وفد آیا، ایک قبیلہ آیا، تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں نا تو ظہر کی نماز میرے پڑھنے کے بعد تم نے آنا ہے اور پھر آ کر یہاں کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر یوں کہنا، کیا فرمایا؟ یہ کہنا اِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں۔ اِنَّا نَسْتَعِينُ، وہی جملہ، وہی لفظ، وہی کلمہ جو سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا تھا کہ ایاک نستعین، وہی جملہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پاس آنے والوں کو فرمایا
کہ तुमने आकर मुझसे यूं कहना है, अर्ज करना है कि इन्ना नस्तईनु बी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल हम आपसे मदद मांगते हैं। अगर तो माअज़ल्लाह मुतलकन ही मदद मांगना शिरक होता तो क्या अल्लाह के रसूल इसकी तालीम दे सकते थे? माअज़ल्लाह, क्या अल्लाह के रसूल ये सिखा सकते थे कि तुमने आकर मेरे पास ये कहना है? पता ये चला कि मुतलकन मदद मांगना शिरक नहीं है। अगर हम इसको हसर मुतलक रखेंगे तो फिर तो कोई मुवहिद नहीं रहेगा। लिहाजा पता ये चला कि इय्याका नस्तईन के अंदर ये जो हसर है, ये हसर मुतलक नहीं बल्कि हसर हकीकी है कि हकीकी तौर पर मदद करने वाला अल्लाह है। लेकिन अल्लाह जिसे ताकत दे दे, अल्लाह जिसे अता कर दे, तो वो अल्लाह के बंदों की मदद कर सकता है।